السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 100، 101 اور 102 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یہدی للذین، اوا اور کیا، لم نہیں، یہدی رہنمائی کی، یہ ہدن آپ نے ہدایت پڑھا تھا، راہ دکھانا، رہنمائی کرنا، للذین ان لوگوں کو، یرثون الارض، یرثون وارث بنتے ہیں۔ راہ اور سا کو دیکھیں تو وا شروع میں لگا کے لگا دیں تو وارث بنتے ہیں، اور وراثت کا لفظ بھی یہاں سے بن سکتا ہے۔ یرثون الارض زمین کے، من بعد بعد اس کے بعد زمین کے وارث بنتے ہیں، اہلھا اس کے رہنے والوں کے، اہلھا میں نے پہلے بتایا تھا کہ جو اہل ہے، اہل کا اہلھا اس کے رہنے والے، جیسے ہم کہتے ہیں اہل مکہ، اور جیسے ہم کہتے ہیں اہل بیت۔ ان یہ کہ اللو لو اگر، نشاء ہم چاہیں، نشاء کو دیکھیں تو شاء جو انشاءاللہ میں آتا ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ لفظ بار بار آتا ہے، شاء ہم چاہیں، اصبناہم ہم سزا دیں انہیں۔ تو یہ صحابہ جو ہے یہ آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں، اس کا روٹ ورڈ ہے سواد واو با، تو پہنچنا، مصیبت وغیرہ پہنچنا، اصابہ تم مصیبہ آپ نے لفظ پڑھا ہوا ہے، تو ہم سزا دیں انہیں بذنوبہم ان کے گناہوں کی، ذنب بھی کئی بار آپ پڑھ چکے ہیں، گناہ۔ وَنَتْبَعُ اور ہم مہر لگا دیں، جو نتبہ ہے یہ جو تبا کا لفظ ہے، تبا، تبات آپ پڑھتے ہیں اردو میں کوئی بے العین سے، تبات۔ وَنَتْبَعُ اور ہم مہر لگا دیں، عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں پر، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ اور وہ نہ سنیں۔ یسمعون کو دیکھیں سین میم عین، اور سماعت کا لفظ بن سکتا ہے، با محاورہ ترجمہ سنیے۔ اور کیا زمین کے وارث بننے والوں کی رہنمائی نہیں کی، اس کے رہنے والوں کی ہلاکت کے بعد، کیا زمین پر رہنے والوں کی ہلاکت کے بعد زمین کے وارث بننے والوں کی رہنمائی نہیں کی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو سزا دیں، اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیں کہ وہ نہ سنیں۔ تلک القریٰ، تلک یہ قریٰ بستیاں، قریہ کی جمع، نقص ہم بیان کرتے ہیں۔ نقصوں کو دیکھیں تو جو قاف صاد ہے، قاف صاد صاد، قصہ جو ہے اردو میں اسی سے بن سکتا ہے۔ قصہ کیا ہوتا ہے وہ بیان ہی کیا جاتا ہے۔ علیہ کا آپ پر، نقص علیہ کا من انبائہا ان کی خبریں، انبا کئی بار آپ پڑھ چکے، نبی بھی یہاں سے بنتا ہے، نبوت کا لفظ بھی بنے گا یہاں سے، تو خبر کو کہتے ہیں۔ انبائہا ان کی خبریں، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، جاءتہم آئے ان کے پاس، رسلہم ان کے رسول،
بالبینات واضح دلائل کے ساتھ، بین دلائل کے ساتھ، فما کانو پس نہ ہوئے وہ، لیومنو کہ وہ ایمان لاتے، بما اس پر، کذبوا وہ سب لا چکے تھے، من قبل اس سے پہلے، کذالک اسی طرح، یطبع اللہ اللہ مہر لگا دیتا ہے، یہی تابع توئے با عین آپ نے ابھی پڑھا، جس کو میں نے تبات کہا پچھلی آیت میں۔ اردو کا لفظ تبات جو ہے نشر و اشاعت کرنا، چھاپنا، تبات کرنا، مہر لگانا، علی قلوب الکافرین کافروں کے دلوں پر۔ با محاورہ ترجمہ سنیے۔ یہ بستیاں والے ہیں، ہم آپ پر ان کی خبریں بیان کرتے ہیں، البتہ تحقیق ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ آئے، پس وہ نہ ہوئے کہ وہ ایمان لاتے اس پر جس کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے۔ اس طرح اللہ مہر لگا دیتا ہے کافروں کے دلوں پر۔ وما وجدنا اور نہ پایا ہم نے، جدنا کو دیکھیں جیم دال ہے تو وجود کا لفظ بن سکتا ہے، جیم واو دال وجود بن جائے گا، لیاکثرہم ان کے اکثر، لیاکثرہم من احد کوئی عہد، ان کے اکثر کے لیے کوئی عہد، وَإِن وجدنا اور بے شک ہم نے پایا، اکثرہم ان کے اکثر کو، لفاسقین فاسق۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، اور ہم نے ان کے اکثر کے لیے کوئی عہد نہ پایا، اور بے شک ہم نے ان کے اکثر کو یقیناً فاسق پایا۔ سبق پورا ہوا، آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج کے سبق میں جو نیا رکوع شروع ہو رہا ہے اس میں بیان فرمایا ہے کہ کیا اس بات سے ان کو عقل نہیں آئی، کیا اس بات سے انہوں نے رہنمائی حاصل نہیں کی، کیا یہ بات ان کو حق بات کی طرف لے کر نہ گئی؟ کون سی بات؟ کہ جو ان سے پہلے زمین میں رہتے تھے، جب ان کی ہلاکت ہوئی تو جو بعد میں وارث بنے تو ان کو پتہ نہ چلا کہ ہم ہمیشہ یہاں رہنے والے نہیں ہیں، یا جن گناہوں اور جن نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر عذاب آئے ہم وہ کام چھوڑ دیں، کیا ان کی ہلاکت جو ان سے پہلے تھے ان کو ان کی ہلاکت نے رہنمائی نہ کی؟ اور اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دیں اور وہ نہ سنیں۔ یہ بہت بڑی سزا ہے کہ کسی کے ڈیلیٹ ہونے پر اللہ اس کے دل پر مہر لگا دے یا اس کے کان پر مہر لگا دے۔ آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ دلوں پر مہر کا اللہ نے فرمایا اور سننے کی بات کی ہے۔ یہ عام سماعت والی بات نہیں ہے جو کانوں سے ہم سنتے ہیں، یہ کہ ان کے دلوں پر مہر لگ جائے اور ان کے دل جو ہیں وہ حق بات کی پہچان نہ کر سکیں۔ اور یہ بستیاں والے ان کی جو خبریں ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو بیان کرتے ہیں، وحی کے ذریعے اللہ اپنے نبی کو بتلاتا ہے تاکہ وہ قوم کو بتائے اور جو قوم ہے وہ اس سے سبق سیکھے اور اس ڈگر سے ہٹ جائے جو ڈگر اس نے اپنا رکھی ہے، تاکہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچے اور راہ راست پہ آ جائے، اور قیامت تک کے لوگ جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں تاکہ ان برے کاموں سے جن کی وجہ سے پہلوں کو سزا ہوئی وہ نہ کریں۔ اور البتہ تحقیق جو رسول آئے تھے وہ کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، اور مکہ والوں کے پاس بھی پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھلی نشانیاں لے کر ہی آئے۔ آپ کی تو پوری زندگی کھلی کتاب تھی، اور وہ جس کا انکار کر چکے تھے اس پر ایمان لانے والے نہ بنے۔
تو اللہ نے پھر ان پر مہر لگا دی کافروں کے دلوں پر۔ اللہ مہر اس وقت لگاتا ہے جب کئی بار حق بات دکھاتا ہے اور پھر انسان ڈھیٹ ہو کر اس کو نہ مانے اور حق بات کو بار بار ٹھکرائے اور اللہ کی طرف جانے والے سارے راستے بند کر بیٹھے، تو پھر اللہ جو ہے مہر لگا دیتا ہے۔ پھر حق بات اس کے کان پہچانتے نہیں، دل اس کا سنتا نہیں، آنکھیں دیکھتی نہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے ہم نے ان میں سے اکثریت جو ہے ان میں سے کسی کو نہیں پایا کہ وہ عہد کی پاسداری کریں۔ عہد کی پاسداری سے مراد جو اللہ سے عہد کیا تھا روحوں نے، جو پیغمبروں سے انہوں نے آ کے پیغمبروں سے عہد وعدے کیے، یا اور عہد بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ وعدہ پورا کرنے والی قوم نہیں تھی ان میں سے اکثر لوگ۔ اور اللہ فرماتا ہے ہم نے ان میں سے اکثر کو فاسق پایا، جو کھلا گناہ کرنے والے اس کو فاسق کہتے ہیں۔ تو وعدوں کی پابندی جو ہے وہ اللہ کے ساتھ وعدہ ہو جو ہمارے روحوں نے کیا، یا وہ ہم ویسے انسانوں کے ساتھ اللہ کا نام لے کر وعدہ کر لیں، تو اس کا اسلام نے زور دیا ہے کہ وعدوں کی پابندی کرنی چاہیے تا وقت کہ وہ وعدہ اسلام کے مخالف نہ ہو، وہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ اس کے علاوہ جتنے بھی وعدے ہوں گے وہ پورے کیے جائیں گے اور وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ اس لیے سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے اور وعدہ کریں تو پورا کرنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے جو وعدے کیے وہ پورے کر کے دکھائے، اگر دنیاوی لحاظ سے گھاٹا نظر آ رہا۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔